بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل لوگ آن لائن کام کرنے کو کافی پسند کر رہے ہیں اور رجحان بھی لوگوں کا زیادہ آن لائن کی طرف جا رہا ہے۔ آج کل کی دنیا زیادہ تر خرید و فروخت آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے کرتی ہے، جن میں بڑے بڑے نام امیزون، ایٹسی، ای بے اور مختلف سی جو ویب سائٹ پوری دنیا میں ورکنگ کر رہی ہیں، جہاں سے لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، سروسز خریدتے ہیں اور آن لائن چیزوں کا کاروبار بہت عروج پر چل رہا ہے۔ اور اسی سلسلہ میں پاکستان کے بھی بہت سارے افراد آن لائن کام کے اوپر اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں اکثر لوگوں کے مسائل سننے میں آتے ہیں کہ جی آن لائن کام کرنے کی وجہ سے ہمارا اکاؤنٹ بند ہو گیا، ہماری پیمنٹ نہیں مل رہی۔ تو اس طرح کے کچھ ایشوز جو ہیں وہ اکثر آن لائن کام کرنے والے لوگوں کو ملتے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال جب آپ لوگوں کے سامنے آئے تو کوشش کیا کریں، صحیح کام کیا کریں۔ اکثر پاکستانی جو ہیں وہ 2 نمبری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو یہ مسائل کا سامنا رہتا ہے۔ اس میں زیادہ تر جو پریشانی آتی ہے، لوگ کسی بڑے برانڈ کی ریپلیکا اس کی کاپی جو ہے اس کو بیچ دیتے ہیں، اس کو اصل برانڈ کرتے ہیں لیکن اس کو کاپی بیچ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کو مختلف پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کی پیمنٹ پہلے منگوا لیتے ہیں اور پیمنٹ منگوانے کے بعد ان کی جو آئٹم ہے ان کو پہنچاتے نہیں ہیں۔ اگر ان کو پیمنٹ لے کے چیز بھجوا دیں تو ڈیلے کرتے ہیں، چیز بھیجنے میں ٹائم لگتا ہے۔ اگر چیز پسند نہیں آتی ریٹرن ہو جاتا ہے تو ریٹرن میں ڈیلے کرتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال کو جو ہے نا وہ آن لائن کام کرنے والے لوگوں کو مسائل سامنے آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ایشو جو ہے بنے رہتے ہیں۔ تو ہمارے چونکہ معاملات اس طرح کے ہیں کہ زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ فراڈ کیا جائے، 2 نمبری کی جائے، تو اس طرح کی پریشانی پھر ان لوگوں کو دیکھنے میں آتی ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو لفظ آپ منہ سے نکالیں، جو آپ چیز اپنے آن لائن پلیٹ فارم پہ ڈسپلے کریں، اسی کو جو ہے وہ ان کو ڈیلیور کریں، اسی کے مطابق کام کریں۔ اگر آپ نے اوریجنل برانڈ کو شو کیا ہے تو اوریجنل برانڈ وہاں ان کو جا کے دیں۔ اگر آپ نے ان کو ریپلیکا شو کروایا تو پھر ریپلیکا دیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اوریجنل برانڈ دکھا رہے ہیں اور ان کو جو آپ نے ڈیلیور کیا ہے وہ ریپلیکا ہے، اور پیمنٹ لے لی ہے تو پیمنٹ لینے کے بعد اپنے اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں، رابطہ نمبر بند کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح آن لائن کام کے نام پر دھوکہ لوگ دیتے ہیں۔ کچھ ویب سائٹ آپ سے کام کروانے کے بہانے سیکیورٹی فیس مانگتے ہیں۔ سیکیورٹی فیس پہلے مانگنے والے جو ویب سائٹس ہیں وہ 99% فراڈ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو آن لائن لوگ کام کرتے ہیں تو ان کی پیمنٹ ہینڈلنگ کا ایشوز آتا ہے کہ جی ہمیں پیمنٹ ٹائم پہ نہیں مل رہی یا ہماری پیمنٹ بلاک ہو گئی ہے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ کار یہی ہے کہ ہمیشہ مستند ذرائع جیسے پینیئر اور پے پال جیسے پلیٹ فارم کو استعمال کیا جائے۔ غیر قانونی چینل جیسے کہ حوالہ ہنڈی اور اس طرح کے مختلف جو پلیٹ فارم چل رہے ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں، ان کے ذریعے کام بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے رقم منگوانا آپ کے اکاؤنٹ کے معطل ہونے کی سب سے بڑی وجہ بنتا ہے، کیونکہ بینک اسے مشکوک ٹرانزیکشن قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح آن لائن معاملات میں ڈیجیٹل فٹ پرنٹ اور وی پی این کا بڑا کردار ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں وی پی این صرف بند ویب سائٹس کھولنے کے کام آتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد آپ کی لوکیشن چھپانا اور ڈیٹا انکرپٹ کرنا ہوتا ہے۔ جو لوگ مفت وی پی این استعمال کرتے ہیں، جنہوں نے ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوتی ہے اور وہ اس کی پیمنٹ وغیرہ کوئی نہیں ہوتی، ایسے وی پی این کے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ آپ کا ڈیٹا اپنے اندر سٹور کرتے رہتے ہیں، اور ایسے وی پی این آپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے جو ان کے مطلب کا ہو، اس کو مختلف غیر قانونی فورمز جیسا کہ ڈارک ویب وغیرہ وہاں پہ فروخت کرتے ہیں۔ اور جو ہیکرز ہوتے ہیں اور اسی طرح جو ڈیجیٹل آج کل کے ڈاکو ہیں، وہ سارے لوگ اس طرح کی جو ڈیٹا وغیرہ خریدتے ہیں اور بعد میں انہی لوگوں کے خلاف جنہوں نے وہ وی پی این استعمال کر کے تو وہ ڈیٹا استعمال کیا ہوتا ہے، تو اسی
وی پی این کو استعمال ہوئے ڈیٹا کو وہ خرید لیتے ہیں اور پھر بعد میں ان لوگوں کو وہ بلیک میل کرتے ہیں، یا اس طرح کے مختلف اور لوگوں کو پھر وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اینڈ سملرلی ڈیجیٹل فٹ پرنٹ، یاد رکھیں انٹرنیٹ پر ڈیجیٹل فٹ پرنٹ، آپ جو بھی کام انٹرنیٹ پر کرتے ہیں، جس ویب سائٹ پہ بھی جاتے ہیں، جتنا ڈیٹا آپ سٹور کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں، اور جو آپ کلک کرتے ہیں، جو آپ ایپس، ویب سائٹس اور پلیٹ فارمز آپ ان کو چنتے ہیں، ان کے اوپر کلک کرتے ہیں، ان کے اوپر سرچ کرتے ہیں، اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا اس کو آپ سرچ بار کرتے ہیں، تو ایسے ڈیٹا کے متعلق جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ایکٹیویٹیز ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کہلاتی ہیں، اور آپ کے ہر کلک کو ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کہا جاتا ہے، اور آپ کے اس سارے ورکنگ کو وہ انٹرنیٹ اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے، اور جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جیسے پاکستان میں ایف آئی اے ہے اور ایف بی آئی ہے، اور اس طرح مختلف جو کمپنیز ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ جب کسی جرم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں تو اس وقت اس معاملے کو وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے ریکارڈ میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، اس نے کون کون سی ویب سائٹس کے اوپر وزٹ کیا، کیا کیا ورکنگ کی، کس جو بندے سے رابطہ کیا آن لائن، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈیجیٹل فٹ پرنٹ کے زمرے میں آتی ہیں۔ ہیکرز اسی طرح آپ کی ہسٹری نکال لیتے ہیں، اور اسی طرح وہ ہیکرز بھی جو ہے وہ آپ کے ڈیٹا کو استعمال کرتے ہیں، نکال لیتے ہیں، اور اس کو آپ کے خلاف یا اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں آج کل ایک کال سینٹرز کے نام سے ایک کالا دھندا بڑا مشہور ہے، اور یہاں پہ ینگ بچے اور کم عمر جو لوگ ہیں جن کی تعلیم بھی زیادہ نہیں ہوتی اور ان کی عمریں بھی کم نہیں ہوتی، وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، کال سینٹرز والے ان کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں، اور ان کے ذریعے اپنے دفتر میں بیٹھ کے، پاکستان میں بیٹھ کے دوسرے ملکوں کے لوگوں کو وہ کالز کرتے ہیں ان کی لینگویج میں، یا ان کو آلٹر کر کے لینگویج کو، تو ان کو وہ مختلف قسم کے دھوکہ دہی کرنے کے لیے، ان کو وہ فراڈ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کا جو ہے وہ ٹیکس ختم کروا دیں گے، آپ کے جو لون آپ نے لیا ہے ہم اس کو سیٹل کروا دیتے ہیں، آپ ہمیں جو ہے نا اپنی لون کی رقم ہمیں سینڈ کر دیں تو ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کی لون کی رقم بینک کے ذریعے ختم کروا دیں گے، گورنمنٹ کے ذریعے ختم کروا دیں گے، ہم آپ کے ایریا سے بات کر رہے ہیں اور ہمارا یہ دفتر ہے، یہ کمپنی ہے، یہ معاملات ہیں۔ اس طرح کے فراڈ کال سینٹر کے ذریعے کیے جاتے ہیں، اور وہ جو لوگ باہر کے ممالک کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے اپنے آئی ڈیز ان کو دے دیتے ہیں، اپنی ڈیٹیل ان کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، اور اس ڈیٹیل کو یہ مس یوز کرتے ہوئے ان کے اکاؤنٹ سے سارے پیسے نکلوا کے تو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح پاکستان کی بدنامی میں جو بہت بڑا کردار کال سینٹر ادا کر رہے ہیں، شاید ہی کوئی اور ادارہ اس طرح کر رہا ہو یا کوئی اور کر رہے ہوں۔ کال سینٹرز ایک ایسی منڈی ہے جہاں آپ کے پاسورڈ، شناختی کارڈ نمبر، بینک کی تفصیلات، آپ کے ایڈریسز، کوڑیوں کے دام ڈارک ویب کے اوپر ہیکرز کے ہاتھوں بیچے جاتے ہیں، جو کہ بعد میں پھر آپ کے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ اب حال ہی میں ہیکرز نے اسلام آباد کی سڑکوں پر لگے ہوئے جو ڈیجیٹل فلیکسز ہیں ان کو ہیک کر لیا اور ان کے اوپر فحش مواد چلا دیا۔ اب آپ خیال کریں یا آپ تصور کریں کہ آپ اسلام آباد کی سڑکوں پہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور آپ جب وہ سڑکوں کے اوپر گزرتے ہیں تو وہ فلیکسز کے اوپر وہ فحش مواد چل رہا ہے، آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ اسلام آباد میں جو ہوا وہ ایک سیکیورٹی لیب تھا۔ ہیکرز نے عوامی انٹرنیٹ یا کمزور پاسورڈ کا فائدہ اٹھا کر پورے شہر کی عزت داؤ پر لگا دی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ڈیجیٹل سیکیورٹی میں کمزور پاسورڈ یا
سائبر سیکیورٹی اگر آپ کی کمزور ہے تو آپ کتنے بڑے خطرہ سے گزر رہے ہیں۔ سائبر کرائم کا قانون 2016 میں پاکستان میں منظور ہوا اور لاگو ہوا۔ اس میں جو دفعات شامل کی گئی ہیں، اس میں جو دفعات کے متعلق بہت زیادہ دفعات استعمال ہوتی ہیں، یا جو جرائم بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، ان میں شناخت چھپانا سب سے بڑا جرم ہے کہ جی شناخت بنانا، کسی کی شناخت کو چوری کر کے اس کو آپ اپنے آئی ڈی پہ لگا کے، اپنے فیس بک پہ لگا کے، یا اپنے کسی اور وہ اپنے چینل کے اوپر لگا کے، تو آپ اس آئی ڈی کو غلط استعمال کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس آئی ڈی والے بندے کو نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح خواتین کی عزت کو پامال کرنے کے لیے لوگ ان کی تصاویر شیئر کر دیتے ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک قابل سزا جرم ہے اور اس میں 3 سے 7 سال تک سزا ہو سکتی ہے اور ساتھ میں جرمانہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ سائبر سیکیورٹی ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف اور آن لائن فراڈ کے متعلق بھی آج کل بڑے جو ہیں وہ کیسز سامنے آ رہے ہیں، جس میں پاکستان کی سائبر کرائم ایجنسی جو ہے اس کے اوپر کافی اچھے طریقے سے اس نے ورکنگ کی ہوئی ہے۔ سائبر کرائم میں جو زیادہ تر فراڈ سامنے آتے ہیں، اس میں لوگوں کو فون کیا جاتا ہے کہ جی آپ کا کوئی پارسل آ گیا ہوا ہے، ہم TCS کے ذریعے بال رہے ہیں، یا کسی اور کوریئر کمپنی کا وہ نام لے لیتے ہیں، تو اس طرح ان کی ڈیٹیل لے لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ کوئی اور فراڈ کرتے ہیں کہ جی آپ کا بچہ، کوئی پولیس والے کے بن کے وہ فون کر دیتے ہیں کہ جی آپ کے بچے کو ہم نے پکڑ لیا ہے، تو آپ اگر اس کو چھڑانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ڈیل کر لیں۔ اور کچھ لوگ ٹیکس کا نام لیتے ہیں، کچھ مختلف اداروں کا نام لے کر لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں اور فون کر کے سادہ لوگوں سے پیسے اینٹھتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جی آپ کا انعام نکل آیا ہے، آپ کا یہ ہو گیا ہے، آپ یہ OTP آپ کے پاس آ گیا، یہ میسج آ گیا، واٹس ایپ کے ذریعے بیان کریں یا جواب دیں۔ تو یہ مختلف طریقہ کار پاکستان میں آج کل بہت زیادہ چل رہے ہیں، جس میں لوگ فراڈ کر رہے ہیں اور جو فراڈ کا شکار ہو رہے ہیں وہ بڑے پریشان ہیں۔ اس لیے پاکستانی عوام کو چوکنا ہو کے رہنا پڑے گا۔ یہ ڈیجیٹل دور چل رہا ہے، ڈیجیٹل دور میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ ڈیجیٹل ہے، ہر کسی کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے، موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، اور باقی جو ڈیوائسز آج کل چل رہی ہیں، تو وہ ان ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے نظام کو بہتر کرنا ہے۔ ہر ادارے کے پاس اپنی ویب سائٹ ہے، تو ویب سائٹ کے لیے سائبر سیکیورٹی بہت ضروری ہے۔ سائبر سیکیورٹی کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، اپنے معاملات بہتر کرنے پڑیں گے، اپنے پاسورڈ جو ہیں وہ شیئر نہیں کرنے، اپنی ڈیٹیل شیئر نہیں کرنی، بہت زیادہ محتاط رویہ اختیار کر کے ہی اس دور میں آپ آگے چل سکتے ہیں۔ اسی طرح سائبر کرائم کے حوالہ سے غیر اخلاقی مواد پھیلانا یا کسی کے مذہب کے خلاف تشہیر کرنا، یہ بھی قابل سزا جرائم ہیں۔ تو ان کے لیے بھی آپ نے جو ہے وہ بڑی احتیاط رکھنی ہے، تاکہ مستقبل قریب میں کبھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو ان معاملات سے بچا کے رکھیں، تاکہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب سائبر کرائم کے علاوہ آپ نے دہشت گردی سنی ہوگی کہ دہشت گردی کیا ہوتی ہے، کہ کسی جگہ پہ آپ خوف و ہراس پھیلاتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں پبلک پلیس پہ، یا اداروں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، تو اس صورت میں دہشت گردی جو ہے اس کی دفعہ لگ جاتی ہیں۔ لیکن سائبر ٹیررزم، اگر آپ کسی حکومتی ویب سائٹ یا عوامی سہولت جیسے ٹریفک سگنل یا فلیکس کو ہیک کرتے ہیں، تو یہ بھی سنگین جرم ہے اور یہ بھی سائبر ٹیررزم کے زمرے میں آتا ہے۔ لہذا ڈیجیٹل ڈیوائسز میں آج کل 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن
یعنی 2FA کا ایک بٹن ہوتا ہے تو اس کو لازمی آن کر کے رکھا کریں، اور نامعلوم لنکس کے اوپر کلک نہ کریں، کسی کو اپنا OTP شیئر نہ کریں، کیونکہ ڈیجیٹل دنیا میں آپ کی آگاہی ہی آپ کا سب سے بڑا دفاع ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی فراڈ ہو تو فوراً سائبر کرائم ونگ سے رابطہ کریں۔ محفوظ رہیں، ہوشیار رہیں۔ اللہ حافظ۔